اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھ کر نہ جانے وہ کتنی دیر اپنی قسمت پر ماتم کرتی رہی۔ آج دن میں اس کی جس قدر تذلیل برداشت کی گئی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خود کو ختم کر دے۔ وہ کبھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، دنیا اس حد تک بھی خطرناک ہو سکتی ہے۔ یہ اس نے آج جانا تھا۔ آج جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اس کے لیے ایک بھیانک صدمہ تھا، جو ایک عرصہ اس کی روح پر ثبت ہو کر رہنے والا تھا۔ نہ جانے یہ رات کا کون سا پہر تھا جب دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اٹھی اور صوفے پر پڑی ہوئی اپنی شال کو اٹھا لیا۔ کپکپاتی ہوئی ٹھنڈ کے باوجود اس کے اندر آگ پھیلی ہوئی تھی جو اسے جلا کر بھسم کر رہی تھی۔ رونے کے باعث بے تحاشا سرخ آنکھیں جن میں اب نیند کا خمار بھی پھیلنے لگا تھا، سنہری رنگت میں شامل سرخیاں اور دائیں جانب گال پر پڑنے والا گڑھا بھی آج حد سے زیادہ اداس تھا، جیسے اس نے بھی اس کے چہرے کے تمام دکھ کو اپنے وجود میں سمیٹ لیا ہو۔ سنہری رنگت پر لبوں کے نیچے وہ ٹمٹماتا ہوا تل وہ جاذب نظر تھی، لیکن اب افسردہ سے حسین چہرے کے ساتھ بے حد معصوم لگ رہی تھی۔ آج جو قدم اٹھانے جا رہی تھی اس نے آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے سوچا اور بس کر لیا، چاہے یہ فیصلہ جلد بازی میں ہوا تھا لیکن اب یہ ضروری تھا۔ کپکپاتی ہوئی ٹھنڈ سے بچنے کے لیے اس نے شال کو اپنے وجود پر لپیٹ لیا اور دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ حویلی میں مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا، یعنی ہر زیرو گہری نیند میں جا چکا تھا۔ رات کے اس پہر ویسے بھی دن کے تھکے ہوئے لوگوں کے لیے آرام اور سکون میسر ہوتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں تو اس قدر قیامتیں برپا تھیں کہ سکون نہ جانے کہاں جا سویا۔ آج میں خان سے دو ٹوک بات کر کے رہوں گی، بس بہت برداشت کر لیا، میں نے اب اس سے زیادہ نہیں۔ میں یوں خود کو گھٹ گھٹ کر مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ ایک ہی بار میں میرا مر جانا بہتر ہے، یا پھر اس الزام سے چھٹکارا پا لینا جو رات دن میرے وجود کو کسی ناگ کی طرح ڈستا رہتا ہے۔ خود ہی بربراتے ہوئے وہ سیڑھیاں چڑھ کر ارحم خانزادہ کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ رات کے اس پہر کبھی اس شخص کے کمرے کی جانب قدم بڑھائے گی جس کے وجود سے ہی اسے خوف آتا تھا۔ یہ ہمت ابھی آج کے بھیانک واقعے کے بعد اس کے اندر امڑ آئی۔ کمرے کے دروازے کے سامنے رک کر اس نے گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کیا۔ اپنے چہرے پر پھیلے ہوئے آنسوؤں کو ہتھیلی سے رگڑ کر اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ دروازہ اسی وقت کھلا ہوگا۔ کمرے میں لیمپ کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر اپنی نظروں کو گھما رہا تھا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے لیپ ٹاپ پر گردش کر رہی تھیں اور وہ مکمل انہماک سے اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ ابھی تک کام میں مصروف تھا۔ اس نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے اندر آتے ہوئے دیکھا۔ یوں تو وہ کل رات بھی اس کے کمرے میں آئی تھی، لیکن آج اس کی آمد مختلف تھی۔ کل وہ اس وقت اس کے کمرے میں آئی تھی جب حویلی میں سب لوگ جاگ رہے تھے، مکمل اجازت لے کر، لیکن آج حویلی میں سب لوگوں کے سونے کے بعد وہ یوں بکھری ہوئی حالت میں اس کے سامنے کھڑے آنسو بہا رہی تھی۔ جب لیپ ٹاپ سائیڈ پر رکھتے ہوئے وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ زندگی میں پہلی بار شاید وہ اس کے سامنے اس حالت میں کھڑی تھی، ورنہ آج سے پہلے اس نے کبھی اسے اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ ہمیشہ وہ اسے مضبوط اور کسی چٹان کی طرح ساکت نظر آئی۔ کیا بات ہے، یہاں کیا کرنے آئی ہو تم؟ اس نے گہرے گمبھیر لہجے میں جھک کر اس کا چہرہ دیکھا، جبکہ وہ بھی شدت سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ آپ سے منسلک ہر ایک رشتے کو ختم کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اس کا لہجہ کسی چٹان کی طرح سخت تھا۔ بہتے آنسو اس کے لہجے پر اثر انداز نہیں ہو رہے تھے۔ کیا مطلب؟ ارحم خانزادہ نے عجیب نظروں سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا جب اس نے ساری جھجک، ساری نرمی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آگے بڑھ کر سختی سے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ ابھی اور اسی وقت آپ سے طلاق لینے آئی ہوں۔ اس بے نام رشتے کی بے نام ڈور کو ختم کرنے کے لیے آئی ہوں جو ہر بار میرے کردار پر کیچڑ اچھالتا ہے۔ خدارا مجھے اپنے نام کی گندگی سے چھٹکارا دے تاکہ میرا کردار اس کے داغ سے آزاد ہو جائے، وہ چیختے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آج اسے اس کے دماغی حالت پر شبہ ہو رہا تھا۔ اپنے اور اس کے رشتے کو وہ جن القابات سے نواز رہی تھی۔ ارحم خانزادہ حیرت اور بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ پل بھر میں اس کی آنکھیں لہو چھلکانے لگیں۔
اس کا چہرہ بے تحاشا سرخ ہوا تھا اور اس نے بازوؤں سے جھنجھوڑتے ہوئے اسے ہوش میں واپس لانا چاہا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ پاگل ہو گئی ہو؟ جانتی بھی ہو کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس کی اونچی آواز کمرے کی دیواروں میں دب کر رہ گئی۔ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، ورنہ شاید اب تک یہ آواز رات کے سناٹے کو چھیڑتی ہوئی حویلی میں پھیلتی چلی جاتی۔ ہاں، پاگل ہو گئی ہوں میں۔ پاگل کر کے رکھ دیا ہے تم لوگوں نے مجھے، گھٹیا اور لاغرض لوگ جو پل پل کے لیے میرے وجود کو نگل رہے ہیں، جنہیں کسی کی عزت کی پرواہ نہیں۔ مجھے آپ سے اسی وقت طلاق چاہیے، ورنہ میں کل چڑھتے سورج کے ساتھ کورٹ میں جا کر آپ سے طلاق کا مطالبہ کروں گی، اور پھر آپ کی نامی گرامی عزت ساکھ پل بھر میں تباہ ہو کر رہ جائے گی۔ وہ پاگل ہو چکی تھی۔ اس کے گریبان کو اس نے ابھی تک پکڑ رکھا تھا۔ وہ پہلی بار جس شدت سے اس کے سامنے آ کر چیخ رہی تھی، شاید حویلی میں پہلی مرتبہ کسی عورت نے اس قدر جرأت کا مظاہرہ کیا کہ اپنے شوہر کے گریبان تک پہنچ کر وہ چیختے ہوئے اس سے طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ارحم خان زادہ نے اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ سختی سے اس کے ہاتھ جھٹکے ہوئے وہ پلٹا اور سائڈ ٹیبل کے دراز سے جھکتے ہوئے گن اٹھا لی، جسے دیکھتے ہوئے اس کی روح کانپ گئی۔ خوف نے پل بھر کے لیے اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہ بے خوف سی اسے دیکھتی رہی، کسی ساکت بت کی طرح جس میں زندگی کی رمق باقی نہ رہی ہو۔ ارحم خان زادہ نے سختی سے گن اس کی کنپٹی پر رکھ دی۔ ایک بار دوبارہ اپنے الفاظ دہراؤ تاکہ میں آج اس قصے کو ہی ختم کر دوں۔ وہ لہو چلکاتی ہوئی آنکھوں سے اس کی نظروں کو گھور رہا تھا۔ اپنے اتنے قریب پسٹل اور ارحم کو دیکھ کر ہی اس کا وجود پہلی بار کانپا، لیکن وہ اس کے سامنے بزدل نہیں رہنا چاہتی تھی۔ بہتر ہے کہ مجھے ابھی اور اسی وقت مار دیں تاکہ میری اذیت ختم ہو جائے۔ میں جس ذہنی تکلیف میں مبتلا ہوں اس سے نجات پالوں۔ اس سے سرگوشانہ لہجے میں دہرایا تھا۔ اب اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ چیخ کر اس شخص کا مقابلہ کرتی۔ گن اتنی سختی سے اس کی کنپٹی پر رکھی گئی کہ اس کے خوف سے ہی اسے اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے سسکتے ہوئے ارحم خان زادہ کی آنکھوں میں دیکھا تھا، جو اس وقت شدید غصے میں تھا۔ اس کے غصے کو دیکھتے ہوئے اسے حالات کی نوعیت کا اندازہ ہوا۔ اسے کچھ بعید نہیں تھی کہ وہ اس کی کھوپڑی اڑا دیتا۔ وہ ایسا ہی تھا، ضدی اور اڑیل خان زادہ، جس کی ضد اور انا پوری حویلی میں مشہور تھی۔ آج سے پہلے تو اس کے سامنے آ کر وہ بات کرنے سے کتراتی تھی، اور آج اس نے جس دلیری کا مظاہرہ کیا وہ پل بھر میں جھاگ ہو کر رہ گئی۔ جان بھلا کسے پیاری نہیں ہوتی؟ موت کو اپنے سامنے دیکھ کر بھلا اس کا وجود نہیں کانپتا؟ اور وہ بھی اندر تک کانپ کر رہ گئی۔ بھیگے ہونٹوں سے نکلتی ہوئی سسکی نے ارحم خان زادہ کی توجہ اس کے لبوں کی جانب کروا دی۔ اس نے اس کے لبوں کو کپکپاتے ہوئے صرف ایک نظر دیکھا تھا، اور پھر اس کے چہرے کو پسینے کی وجہ سے بھیگی ہوئی لٹیں اس کی گردن اور چہرے پر چپکی ہوئی تھیں۔ بکھرے ہوئے بال، بے تحاشا سرخ آنکھیں۔ وہ اسے مزید خوف زدہ کرنا چاہتا تھا۔ ریوالور کا ہیمر سختی سے کوک ہوا۔ دھاتی کلک کی آواز سے کمرہ گونج اٹھا۔ وہ چیختے ہوئے اس کے سینے سے آ لگی۔ اس کے شرٹ لیس وجود میں منہ چھپاتے ہوئے وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس وقت وہ اس قدر خوفزدہ تھی کہ اس کی شال اس کے وجود سے ہٹتی ہوئی فرش پر جا گری۔ اپنی تمام تر عنایوں کے ساتھ کانپتا ہوا وجود اس کے سینے سے لگائے وہ بری طرح خوفزدہ تھی۔ سامنے موجود ارحم خان زادہ اپنی چلتی ہوئی دھڑکن پر اختیار کھو بیٹھا۔ اس نے وہ چھوٹا سا ریوالور اچھالتے ہوئے بیڈ پر پھینک دیا۔ ایک مبہم سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر رقص کرنے لگی۔ وہ چند پل پہلے کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ لہو آنکھوں کو موند کر اس نے اس کی پتلی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے اٹھاتے ہوئے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا، جو ابھی تک کانپ رہی تھی، اتنی شدت کے ساتھ کہ اس کی کپکپاہٹ اس کے وجود میں ارتعاش برپا کر رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد اس نے اپنی بند آنکھوں کو کھولا۔ وہ صحیح سلامت تھی۔ اپنے وجود کو اس کی باہوں میں دیکھ کر وہ مچلتے ہوئے پیچھے ہٹی، لیکن مقابل نے اسے یوں ہی اپنے ساتھ لگائے رکھا۔ اس نے جھکتے ہوئے اس کے کان کی لو کے قریب سرگوشی کی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا اور میرا رشتہ میرے سامنے کوئی وجود نہیں رکھتا۔ یعنی یہ رشتہ اتنا کمزور ہے کہ تمہارے کہنے پر ٹوٹ جائے گا؟ اور کیا کہا تم نے؟ یعنی تم کیس میں جا کر مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کیس دائر کرو گی؟ تو کیوں نہ آج رات میں اس رشتے کو اس قدر مضبوط بنا دوں کہ دنیا کی کوئی کورٹ کچہری تمہیں آزادی نہ دلوا پائے۔
اس کی سرگوشی سن کر وہ سرخ چہرے کے ساتھ کام کر رہ گئی۔ سختی سے اس کے وجود کو مٹھیوں میں دبوچ کر نہ جانے کتنے ناخن اس نے اس کی پشت پر گاڑ دیے تھے۔ نہیں نہیں پلیز۔ وہ ہلکا سا منمنائی، لیکن مقابل کے جذبات مکمل طور پر ابھار چکی تھی۔ وہ اب اسے فرار دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میرے کمرے میں آنے کی گستاخی، میرے سامنے آ کر طلاق کا مطالبہ، اس کی سزا تو بنتی ہے محترمہ۔ اور ویسے بھی اب اپنے رشتے کے حوالے سے اس قدر تشویش کا شکار ہیں تو میرا حق بنتا ہے کہ میں ساری تشویش کو دور کر دوں۔ اسے ساتھ لگائی وہ دروازے تک آیا اور دروازے کو لاک کر دیا۔ وہ بری طرح کام گئی تھی۔ یہاں آنا اسے کتنا مہنگا پڑا، اسے اس بات کا اندازہ اب ہو رہا تھا۔ ارم خان زادہ نے نرمی سے اس کے بازوؤں کو اس کی پشت پر ٹکا کر اس کی گردن پر لب رکھے تھے۔ وہ اس کے سارے اندیشوں کو چنتا چلا جا رہا تھا۔ اپنی شدتوں سے متعارف کرواتے ہوئے وہ اپنے غصے کو دوسری شکل میں اس کے وجود پر اتار رہا تھا۔ تمہارا بھیگا ہوا وجود میرے بہک جانے کی وجہ ہے، اور تمہارا حق بنتا ہے کہ تم میری شدتوں کو برداشت کرو۔ اس کی گردن پر جا بجا اپنے نشانات چھوڑتے ہوئے اس کے لبوں تک آیا اور سختی سے اس کے لبوں کو اپنی قید میں کر لیا۔ وہ بری طرح پھرپھرا کر رہ گئی۔ اس نے ایسا کبھی نہیں چاہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس رات اگر ان کا ملن ہوا تو شاید وہ ماری جائے، شاید اسے زندہ رہنے کا حق چھین لیا جائے۔ دل میں نہ جانے کتنا خوف بہلا ہوا تھا، کتنے اندیشے تھے جو سر اٹھا کر اسے رونے پر مجبور کر رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نرمی سے بہتے چلے گئے، جبکہ ارم خان زادہ نے جھک کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں پر اپنے لب رکھ کر وہ اس کے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چنتا چلا آ رہا تھا۔ اس نے ارم کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس طرح کی حرکت کرے گا۔ خان پلیز۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید التجا کرتی جب ارم نے ہاتھ بڑھا کر لیمپ کی اس جلتی ہوئی روشنی کو بھی بجھا دیا۔ اب اندھیرے میں ڈوبے ہوئے وہ دو وجود تھے جو ایک دوسرے میں یکجان ہو رہے تھے۔ دو دھڑکنیں تھیں جو ایک دوسرے کے سینے میں پیوست ہو کر دھڑک رہی تھیں۔ سانسوں کا شور تھا جسے اس کے لبوں سے ملا کر وہ مزید مدہوش کر رہا تھا۔ وہ اس پر حاوی ہو رہا تھا اور وہ بھی اپنا اختیار کھوتی چلی جا رہی تھی۔ یہ سچ تھا کہ وہ مقابل پر جائز حق رکھتی تھی، چاہے اس سے جتنا بھی خوفزدہ رہتی، لیکن یہ حقیقت تھی کہ اس کا وجود اسے اپنی جانب راغب کرتا تھا۔ اس رات ارم خان زادہ نے اس کے رشتے کے حوالے سے اس کے سارے خدشوں کو دور کرتے ہوئے اس کے جسم پر اپنی مہر ثابت کر دی تھی۔ اس کے انگ انگ پر اپنے نام کی چھاپ چھوڑ کر وہ اچھی طرح سے باور کروا چکا تھا کہ یہ رشتہ اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ وہ شاید اس کی جانب سے بدگمان ہو چکا تھا یا ناراضگی کا شکار تھا کہ اس نے اس کے سامنے ہی رشتہ توڑنے کی بات کی، حالانکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ رشتہ اس کے لیے بھی اتنی ہی حیثیت رکھتا ہے جتنی کہ ارم کے لیے۔ چاہے آج تک ان دونوں کے درمیان قربت نہیں بن پائی، چاہے آج تک وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں ہو پائے، لیکن ایک رشتہ تھا جو بچپن سے ان دونوں کے درمیان قائم تھا، اور اب وہ اسے دھمکی سے نوازنے کے لیے آئی تھی کہ وہ یہ رشتہ ہر صورت ختم کر دے، ورنہ وہ کورٹ تک چلے جائے گی۔ وہ پشیمان نہیں تھا، اسے اپنے کیے پر کوئی دکھ نہیں تھا، بلکہ وہ خوش تھا کہ اس نے اس لڑکی کو بہت اچھی طرح اپنے رشتے کی نزاکتوں سے باور کروا دیا۔ جب اس کے جسم پر اپنی ساری شدتوں کو انڈیلتے ہوئے اس سے دور ہوا تو بے ساختہ اس نے اپنی بکھری ہوئی سانسوں کو سنبھالا اور دم چاہتے دل پر ہاتھ رکھ کر وہ بکھلاہٹ میں اٹھی تھی اور پھر دوڑتی ہوئی بیڈ سے اتری۔ اسی اندھیرے میں وہ بھاگتے ہوئے دروازے تک آئی اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا دماغ عجیب ہی کفت کا شکار ہو چکا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ارم یہ قدم اٹھائے گا۔ شاید وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ کسی اور کی خاطر اس رشتے کو ختم کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ وہ حقیقت میں ارم سے اس قدر خوف زدہ ہو گئی کہ اب دوبارہ اس کے سامنے جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تو پہلے ہی اس کی شخصیت سے خوف کھاتی تھی۔ وہ آج تک آفس میں بھی کبھی اس کے سامنے نہیں آ پائی۔ اگر کبھی کوئی ضروری بات کرنا بھی ہوتی تو وہ نظریں جھکا کر دور کھڑی اپنا مدعا بیان کر دیتی، اور وہ شخص بھی نہایت وقار کے ساتھ اس کی بات سن کر اس کی ساری مشکل کو حل کر دیتا۔ لیکن آج وہ دونوں بہک گئے۔ دونوں اپنے اپنے دل میں موجود اس جنگ کو فتح کرنے کے چکر میں وہ رشتہ بنا چکے تھے جو سیسا پلائی دیوار کی طرح مضبوط ہو چکا تھا۔ اس پر تاریخ کا خوف حاوی تھا۔ ابھی تو دن میں جو ہنگامہ اس کے سر ہوا، جو قیامت اس کے سر پر ٹوٹی تھی، اور تائی نے اس کی جتنی تذلیل کی وہ بھلا نہیں پائی،
اور اب ایک اور خدشہ اسے اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ تائی کا بس چلتا تو اسے کھڑے کھڑے زہر دے کر ہمیشہ کے لیے زمین کی گہرائیوں میں دفن کر دیتی، تاکہ دوبارہ اس کی شکل بھی اس حویلی میں نظر نہیں آئے۔ جب سے وہ اس حویلی میں آئی تھی، تائی نے اسے بہر پال رکھا تھا۔ یہ کل رات کا واقعہ تھا جب وہ نہ جانے کتنی دیر آفس کی چند فائلز بکھیرے انہیں سلجھانے کی کوشش کرتی رہی، اور پھر اس نے موبائل اٹھا کر تایابو کو کال کی تھی۔ حالانکہ وہ اسی حویلی کے کمرے میں آرام کر رہے تھے، لیکن تائی کی موجودگی میں وہ انہیں ڈسٹرب نہیں کر سکتی تھی۔ اسے بس چھوٹی سی مدد چاہیے تھی، لیکن تایابو نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ شاید وہ سو رہے تھے اور وہ اب انہیں مزید ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تایابو ڈنر کے بعد دوا لے کر سو جاتے تھے۔ آفس کی یہ فائل بہت امپورٹنٹ تھی۔ وہ جلد سے جلد اس کو سلجھانا چاہتی تھیں تاکہ صبح ہونے والی میٹنگ میں یہ کام آ سکے۔ اس کے پاس اب ایک آخری راستہ بچا تھا، ارحم خان زادہ۔ اپنی بکھری ہوئی فائلز کو سمیٹ کر وہ ضروری فائل اٹھا کر اس کے کمرے کی جانب بڑھی۔ کام کے سلسلے میں وہ پہلے بھی کبھی کبھار اس سے بات چیت کر لیا کرتی۔ یہ کوئی ایسی مافوق الفطرت بات نہیں تھی کہ وہ اسے اپنے ذہن پر سوار کرتی۔ ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے ڈنر کیا تھا اور سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، لیکن ملازمین ابھی ادھر ادھر پھیلے اپنے اپنے کام سمیٹ رہے تھے، یعنی کہ حویلی میں مکمل سکوت نہیں تھا، بلکہ ابھی سب لوگ جاگ رہے تھے۔ اور ان لوگوں کے ہوتے ہوئے ہی وہ دستک دے کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ شاید ڈنر کے بعد چائے لیتا تھا، اس لیے صوفے پر بیٹھا موبائل پر سکرولنگ کرتے ہوئے چائے کی ہلکی سپ لے رہا تھا۔ اسے آتا ہوا دیکھ کر اس نے کپ ٹیبل پر رکھ دیا۔ ایک گہری نظر اس پر ڈال کر وہ دوبارہ سے موبائل کی جانب متوجہ ہوا جب ایشا نے جھکتے ہوئے وہ فائلز اس کے سامنے رکھ دی تھیں۔ میں یہاں سے کچھ مشکلات کا شکار ہوں، مجھے چند پوائنٹس بتا دیجیے تاکہ صبح کی میٹنگ کے لیے میں مکمل تیار رہوں۔ وہ بالکل یوں بات کر رہی تھی جیسے کہ وہ ابھی تک آفس میں موجود ہو۔ آج تک ان کے درمیان کوئی غیر ضروری بات نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس پر ارحم کا خوف اور دہشت چھائی ہوئی تھی۔ پینسل اٹھاتے ہوئے ارحم نے وہ سارے ضروری پوائنٹس سمجھاتے ہوئے اسے اچھی طرح باور کروا دیا کہ وہ اس کام کو اس طرح سلجھا سکتی ہے۔ یہ ٹینڈر انہیں ہر حال میں چاہیے تھا اور اس کے لیے میٹنگ بہت ضروری تھی۔ اس میٹنگ کا سارا ملبہ تایابو نے اس کے سر پر رکھ دیا اور اب وہ اسے خوش اسلوبی سے سلجھانا چاہتی تھی۔ سو چپ چاپ بات سمجھنے کے بعد وہ فائل اٹھا کر اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے باہر نکل آئی، جبکہ وہ اس کے جانے تک بے چین سا اس کی پشت کو گھورتا رہا اور پھر موبائل کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اگلی صبح وہ معمول کے مطابق بیدار ہوئی اور آفس کے لیے تیار ہو کر نکل گئی۔ تایابو اور چھوٹے خان دونوں ایک ہی گاڑی میں جاتے تھے۔ ارحم ڈرائیور یوز نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ خود گاڑی ڈرائیو کرتا، جبکہ وہ ڈرائیور کے ساتھ ہی آفس جاتی، اور یہ اجازت بھی اسے تایابو نے دے رکھی تھی۔ فائل سمیٹ کر وہ باہر نکلی۔ آفس میں اس نے بہت اچھے طریقے سے ساری میٹنگ کو اٹینڈ کیا اور یہ ٹینڈر انہیں مل چکا تھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان پھیلا ہوا تھا کیونکہ ایک عرصے کے بعد طاہر صاحب نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے ویل ڈن کہا اور وہ اندر تک سرشار ہو گئی۔ ارحم دیر تک اس کا اطمینان بھرا چہرہ دیکھتا رہا۔ گہری سرمئی آنکھوں کی چمک نرالی تھی، ہونٹوں پر پھیلی مسکراہٹ میں گہرا سکوت جھلک رہا تھا۔ تایابو، اگر آپ اجازت دیں تو میں گھر چلی جاؤں؟ میٹنگ سکسیسفل رہی اور اب آفس میں ایسا کوئی خاص کام نہیں۔ اس نے اجازت چاہی تھی اور طاہر صاحب نے سر ہلاتے ہوئے تصدیق کر دی۔ وہ بیگ اٹھا کر باہر نکل آئی۔ شال کو اس نے ابھی تک اپنے ارد گرد لپیٹ رکھا تھا۔ باوقار چال چلتے ہوئے وہ گاڑی تک آئی اور ڈرائیور کو حویلی جانے کا حکم دیا تھا، جبکہ اس وقت تک وہ نہیں جانتی تھی کہ حویلی میں کون سی قیامت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ لنچ اس نے سب کے ساتھ آفس میں ہی کر لیا تھا۔ حویلی میں آتے اس نے ملازمت سے کہہ دیا کہ اس کے لیے کپ چائے بنا کر اسے کمرے میں دے دیا جائے۔ وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہیں، اس سے پہلے کہ وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھتی، جب درمیان میں ہی اسے رافعہ بیگم کی سخت آواز نے رکنے پر مجبور کر دیا۔ آخر تمہاری بے چین جوانی کو کب قرار آئے گا؟ سارا دن آفس میں میرے بیٹے کے آس پاس گھومتے ہوئے تمہیں وہ گھاس تک نہیں ڈالتا، تو اب رات کے اندھیرے میں اس کے کمرے میں جا کر اسے اپنی جانب راغب کرو گی؟ وہ حیرت سے پلٹتے ہوئے رافعہ بیگم کو دیکھتی رہ گئی۔
گھر میں ملازمین تھے، وہ جس طرح اس سے بات کری تھی وہ بے اختیار ہی زینے اترتی ہی ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، کیا آپ کو کسی نے کچھ کہا ہے؟ اس نے بہت نرمی سے کہا تھا، لیکن رافعہ بیگم نے بے اختیار ہی اپنی ساڑی کا پلو اپنے کندھے پر پھیلایا اور تیز قدم اٹھاتی اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ 50 سالہ باوقار، سخت اور سنجیدہ خاتون تھی۔ سختی سے اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے اس کے چہرے کو گھو رہی تھی۔ کل رات میرے بیٹے کے کمرے میں کیا کرنے گئی تھی؟ اور پھر کافی دیر تک تم ارم کے کمرے میں رہی۔ کیا میں جان سکتی ہوں کہ تمہاری بے چین جوانی تمہیں چین کیوں نہیں لینے دیتی؟ انہوں نے اتنی تذلیل بھرے لہجے میں کہا تھا کہ کام کرتے ملازم بھی ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ گھر میں اس کے چھوٹے چچا کی فیملی بھی رہتی تھی، لہذا نورین بیگم اس کی چچی اس پر ایک گہری نظر ڈال کر اپنے پورشن کی طرف بڑھ گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے تائی امی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں بس فائلز… اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات جاری رکھتی، جب ملازمین کے سامنے ہی رافعہ بیگم کے تھپڑ نے اس کے چہرے کی رنگت کو بے پناہ سرخ کر دیا۔ وہ حیرت اور بے یقینی رافعہ بیگم کا چہرہ دیکھتی رہی۔ یہ تھپڑ انہوں نے پہلی بار اس کے چہرے پر نہیں مارا تھا۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی نہ جانے کتنی بار ان کی مار پیٹ کا نشانہ بنی، لیکن اب وہ اس کے کردار پر انگلی اٹھا رہی تھی۔ اپنی ماں کی طرح ایک مرد کے بغیر تمہاری رات نہیں گزرتی، اس بات سے تو میں اچھی طرح واقف ہوں، لیکن تم اس کے لیے میرے بیٹے کا انتخاب کرو گی؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ غصے سے اسے گھونٹتے ہوئے چبا چبا کر کہہ رہی تھی، جب وہ بے اختیار ان کی جانب بڑھی۔ خدا کے لیے تائی امی، ارحم میرے شوہر ہیں۔ اس نے پہلی بار ارحم اور اپنے رشتے کا تذکرہ کیا تھا، اور یہ بات رافعہ بیگم کو آگ لگانے کے لیے کافی تھی۔ انہوں نے بالوں سے دبوچ کر اسے فرش پر پٹک دیا۔ اس کا ساکت وجود ان کے قدموں میں پڑا رہا۔ پاس بڑے ہوئے کانچ کے گلاس کو انہوں نے اٹھا کر اس کی پشت میں دے مارا۔ یہ تو خدا کا شکر تھا کہ وہ زخمی ہونے سے بچ گئی۔ ملازمین ارد گرد اکٹھے ہو چکے تھے۔ ذرا دیکھو اس آوارہ لڑکی کو، یہ بد کردار لڑکی تمہارے خان سائیں کے ساتھ رات کی رنگینی منانا چاہتی ہے۔ اس کی آگ اگر تم میں سے کوئی پورا کر دے تو شاید اسے قرار آ جائے۔ وہ چیخ پڑی۔ تائی امی، خدا کے لیے خاموش ہو جائے۔ ملازمین اسے جس نظروں سے دیکھ رہے تھے اس کا دل چاہا کہ وہ زمین میں گر جائے۔ رافعہ بیگم نے اس کے بالوں سے پکڑ اسے بری طرح جھنجھوڑ دیا تھا۔ اس کی شال اس کے کندھوں سے لپٹی رہ گئی۔ ملازمین اس کے بے تحاشا رونے پر ایک نظر اس پر ڈال کر بکھرتے چلے گئے۔ شاید وہ بھی اس تماشے سے عاجز آ چکے تھے۔ ان کی نظروں میں بھی وہ تذلیل تھی جو اس کی روح پر اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ ارحم تمہارا شوہر ہے۔ خبردار اگر میرے بیٹے کے ساتھ کوئی خود ساختہ تعلق بنانے کی کوشش کی تو میں تمہیں زیر زمین دفن کر کے تمہارا نام و نشان جلا دوں گی، تاکہ تم دوبارہ اپنی ناپاک زبان سے یہ الفاظ نہ دہراؤ۔ بچپن میں تمہارے ساتھ رشتہ کرتے ہوئے میرے بیٹے اور میرے شوہر نے تمہارے مرتے ہوئے باپ پر رحم کھایا تھا، لیکن تمہاری ماں کی بد کرداری نے یہ ثابت کر دیا کہ تم لوگ قابل رحم نہیں ہو۔ اس حویلی کے خانزادے پر زبردستی مسلط ہونے سے بہتر ہے کہ زہر پھانک کر مر جاؤ، تاکہ تمہارے کردار کی غلاظت سے یہ حویلی پاک ہو جائے۔ وہ اس کے سر پر کھڑی دھاڑتی رہی۔ اسے ارم خانزادہ کے ساتھ رشتے کی ساری حقیقت باور کروا رہی تھی، وہ ان کے بیٹے کے سر پر زبردستی مسلط کیا گیا وجود ہے۔ وہ ایک بد کردار لڑکی ہے، اور اس روز وہ اپنے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹ کر بمشکل کمرے تک آئی۔ بیڈ پر روندے منہ گرتے ہوئے وہ شدت سے رو پڑی تھی۔ امی، امی جان، کاش آپ نے حویلی سے باہر قدم نہ نکالے ہوتے تو مجھے آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اسے بار بار ملازمین کی نظریں خود پر پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ بے ساختہ اٹھی اور شاور کے نیچے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا بھیگا ہوا وجود اس کے اندر پھیلی ہوئی آگ کو کم نہیں کر رہا تھا۔ وہ بار بار خود کو رگڑتی رہی۔ تائی امی کی مار سے زیادہ ان کے وہ الفاظ زہریلے تھے جس کی کسک اس کی روح پر محسوس ہوتی، اور اسی وقت اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ارم خانزادہ سے کہہ دے گی کہ وہ اسے طلاق دے دے۔ وہ اس کی زندگی سے نکل جائے گی۔ اپنی ساری سیاہیوں کو لے کر وہ اس شخص سے اتنا دور چلی جائے گی کہ اس کی ماں اس کے وجود کو محسوس نہ کر پائے۔ اگر وہ آج اس حویلی سے نکل جاتی تو بھی شاید اسے واپس آنا پڑتا،
لیکن وہ چاہتی تھی کہ اس شخص کے وجود سے منسلک وہ تعلق توڑنا چاہتی تھی تاکہ انہیں قرار آ جائے۔ لیکن یہاں اس کی قربت سے متعارف ہو کر وہ مزید بے چینی کا شکار ہو گئی۔ دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور خود کو لاک کر لیا۔ وہ نہیں جانتی تھی جب رافعہ بیگم کو اس بارے میں علم ہوگا تو وہ کیا کرے گی۔ ایک پشیمانی سے اس کے سارے وجود میں پھیل گئی۔ اس نے ایسا کبھی نہیں چاہتا کہ ارم خانزادہ کبھی بھی اسے بیوی کے درجے پر فائز کرتا یا اس کے ساتھ وقت سے پہلے کوئی تعلق قائم کرتا۔ ہاں، اگر رخصتی ہو جاتی تو اس کے بعد سوچا جا سکتا تھا، پھر وہ لوگوں کے سامنے اسے اپنی بیوی کے طور پر تسلیم کرتا۔ لیکن اب خوف سے اس کا برا حال تھا۔ باقی کی رات وہ سو ہی نہیں پائی اور صبح جلدی وہ بیدار ہوئی تھی۔ اس نے عہد کر لیا تھا کہ آج کے بعد وہ ہر ظلم و ستم پر خاموشی اختیار کر لے گی۔ اسے کوئی حق نہیں ہے ان لوگوں کے سامنے آواز اٹھانے کا جن رازوں سے وہ لوگ جانتے ہیں۔ اسے کبھی بھی سکون کا چین نہیں لینے دیں گے۔ ماضی میں کی گئی کوتاہیاں اس کے گلے کا توق بن چکی ہیں، حالانکہ سب میں اس کا قصور نہیں تھا، لیکن پھر بھی اسے سزا دی جا رہی تھی ناکردہ گناہ کی۔ ارم خانزادہ کے ساتھ اس کا تعلق ان کے دادا سائیں کی مرضی کی بنا پر ہوا۔ اس وقت بابا زندہ تھے لیکن بیماری کا شکار تھے جب جمشید خان نے خود اپنی مرضی سے یہ نکاح کروا دیا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی پوتی ان کے بیٹے کے چلے جانے کے بعد بھی یہ اس حویلی میں محفوظ رہے۔ طاہر خان اس حویلی کے بڑے بیٹے تھے اور ان کا اکلوتا بیٹا ارم خانزادہ۔ اس کے بعد اس کے بابا یعنی کہ وقار صاحب جو ایک حادثے کے باعث چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے اور پھر دل کے عارضے میں مبتلا ہو گیا۔ جوان عمری میں ہی مختلف تکلیفوں سے دوچار ہونے کے بعد وہ جلد اس جہان فانی سے کوچ کر گئے اور ان کی زندگی میں ہی ان کے دادا جمشید صاحب نے خود عیشا کا نکاح ارم خانزادہ سے کر دیا تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا اس تکلیف کا شکار نہ رہے کہ اس کے جانے کے بعد اس کی بیٹی محفوظ ہاتھوں میں سونپ دی جائے گی۔ اس کے بابا کے بعد اس کا ایک چھوٹا چچا بھی تھا جو حویلی کے الگ پورشن میں رہتے تھے۔ وہ جمشید خان کی دوسری بیوی یعنی کہ کلثوم بیگم کی اولاد تھے۔ کلثوم بیگم بھی ان کے ساتھ ہی رہتی تھیں، اسی لیے حویلی کے اس پورشن کے معاملات میں وہ کم ہی دخل اندازی کرتے ہیں، کیونکہ ان کا اپنا بیٹا ثقلین خان تھا۔ وہ انہی کے ساتھ خوش اور مطمئن تھی۔ اس کی عمر اس وقت تقریباً 10 سال تھی جب اس کے بابا کی ڈیتھ ہوئی۔ ارم خانزادہ اسے 5 سال بڑا تھا۔ بابا کے چلے جانے کے بعد اسے سب یہاں آنکھوں کا تارا بنا کر رکھتے تھے، لیکن نہ جانے ایک رات کیا ہوا جب اس کی ماں نے اسے نیند سے بیدار کیا اور پھر خوف زدہ ہو کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ وہ ایک بیگ تیار کر کے کھڑی تھی اور اسے لے کر وہ حویلی کی راہداری سے گزرتے ہوئے پچھلے دروازے کی جانب آ گئی۔ وہ بے چین سی تھی، آخر رات کے اس مہر اس کی ماں کہاں جانے کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن وہ اسے لے کر حویلی کے پچھلے دروازے سے باہر نکلی اور پھر حویلی کی روشنیوں سے ہمیشہ کے لیے گم ہو گئی۔ ان کا تعلق تب سے حویلی والوں سے ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے ماں کے ساتھ جیسا تھا انہوں نے مشکل وقت گزارا، لیکن آزیہ بیگم نے اس کی پڑھائی پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا تھا۔ اعلیٰ تربیت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسے اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کیا۔ ایک عرصہ دار در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد انہیں فیکٹری میں سپرنٹینڈنٹ کی جاب مل گئی، کیونکہ وہ خود بھی پڑھی لکھی خاتون تھی، پڑھی لکھی، سنجیدہ، باوقار اور خوبصورت، جنہوں نے وقار صاحب کے ساتھ پسند کی شادی کی تھی۔ ایک عرصہ وہ سودے پر فائز رہی، گھر کا گزر بسر اچھے طریقے سے ہو رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ حویلی کے لوگوں نے انہیں کبھی ڈھونڈنے کی کوشش کی یا نہیں، لیکن اس کی ماں نے سمجھا دیا تھا کہ حویلی والوں سے ان کا رشتہ اتنا مضبوط نہیں ہے، سو وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھیں۔ جب ایک رات اچانک اس کی ماں دل کے اچانک پڑنے والے دورے سے اسے ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ نے خود اسپتال لے کر گئی تھی۔ پوری رات وہ راہداری میں بیٹھ کر رو رو کر دعائیں مانگتی رہی۔ اس نے نہ جانے کتنی دعائیں مانگتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ اس کی ماں کے علاوہ اس کا دنیا میں کوئی نہیں ہے، لیکن شاید خدا کو منظور نہیں تھا، سو وہ اسے بے سہارا چھوڑ کر چلی گئی۔ ایک عرصہ تو وہ ان کے غم میں مبتلا رہی اور پھر اس نے نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ گھر کے معاملات چلانے کے لیے اسے کسی نہ کسی کی ضرورت تھی۔ اب وہ مکمل طور پر تنہا ہو کر رہ گئی جب ایک دوست کے کہنے پر وہ پہلی بار خان گروپ آف انڈسٹری میں اپنا انٹرویو دینے آئی۔
انٹرویو لینے والے طاہر خان نے جب اس کے کاغذات کو دیکھا تو ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے۔ وہ اس بات سے تو واقف تھی کہ اس کے بابا کا نام وقار خان ہے، لیکن حویلی کے مکینوں کا ایک دھندلا سایہ اس کی آنکھوں میں موجود تھا۔ طاہر خان کو وہ دیکھنے کے باوجود پہچان نہیں پائی، لیکن وہ اسے پہچان چکے تھے۔ تھوڑی تصدیق کرنے کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ وہ وقار خان کی بیٹی ہے، اور پھر وہ اسے خود جا کر حویلی میں واپس لے آئے۔ اب اس کے پاس بھی اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ حویلی واپس آ گئی، لیکن پھر بھی اس نے آفس کو جوائن رکھا۔ اس نے خود تایا ابو سے پرمیشن لی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ایک عرصہ پہلے اس کی ماں یہاں سے کیوں چلی گئی۔ بس حویلی آنے کے بعد اسے رافعہ بیگم کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ اس کی ماں کسی آشنا کی وجہ سے اس حویلی سے باہر نکلی، حالانکہ اس نے آج تک اپنی با کردار ماں کو ایسا کوئی عمل کرتے نہیں دیکھا تھا۔ لیکن رافعہ بیگم نے اس کی ماں کے حوالے سے یہی پھیلا رکھا تھا۔ اب وہ اسے بھی خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ وہ وقت کا انتظار کر رہی تھی جب وقت خود کو دہرا کر اس گہرے راز سے پردہ اٹھاتا اور ہر ایک کے سیاہ چہرے سے نقاب اتر جاتا۔ صرف یہی وجہ تھی کہ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اس حویلی میں رہنا پڑ رہا تھا، حالانکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اتنی تذلیل کے بعد وہ اس حویلی میں رہے۔ اسے اس حویلی میں آئے ہوئے تقریباً 6 ماہ ہو چکے تھے، اور ان 6 مہینوں میں اور ہم نے ایک بار بھی اس سے کوئی تعلق ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ بس پروفیشنل انداز میں بات چیت کرتے اور بس، لیکن اس بات کو خدا بہتر جانتا تھا کہ اس رشتے نے ان کے دل میں کیا ہلچل مچا رکھی ہے۔ وہ دونوں اپنے دل کی دنیا سے غافل ہو کر ایک دوسرے سے منہ موڑے ہوئے تھے، لیکن آج رات جو کچھ ہوا اس کے بعد تو اس رشتے کو بے بنیاد کہنا ہی بیجا تھا۔ اس نے اپنے اور ارحم کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی، اجنبیت کی گہری دیوار جو وہ چاہ کر نہیں گرا سکتی تھی۔ اب وہ اگر اسے بات کرنے کی کوشش بھی کرتا تو وہ میلوں دور کھڑی ہو جاتی، اور وہ بھی انا میں لپٹا ہوا شخص کبھی پہل نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بقول اس نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، اسے بیوی ہونے کا حق دیا تھا، اور یہ حق اس وقت کی ضرورت تھی۔ لیکن شاید وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ ان کی زندگی میں کون سے ہنگامے برپا ہونے والے ہیں۔ قیامت اس دن ٹوٹی جب اس روز بہت جلد طبیعت کی وجہ سے اس نے آفس سے چھٹی لے لی۔ کافی دیر وہ اپنے کمرے میں لیٹی رہی۔ اسے بار بار چکر آ رہے تھے، جی متلا رہا تھا، اور کوشش کے باوجود وہ اٹھ کر نیچے نہیں جا پائی۔ بلا کر کچھ دیر کے بعد اس نے ہمت کی اور کچن تک آ گئی۔ رافعہ بیگم گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کی رنگت میں زردیاں گھلی ہوئی تھیں اس سے پہلے کہ وہ کچن میں داخل ہوتی، جب شدید اکائی نے اسے ٹھہر جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ دوڑتی ہوئی واپس ہٹی اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بھاگی، اور رافعہ بیگم ٹھٹک گئی۔ اس روز وہ پہلی بار اس کے کمرے میں آئی تھی۔ اسے تنقیدی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی کہ آخر اس کی طبیعت کو کیا ہوا ہے۔ وہ بس انگلی مروڑتے ہوئے اپنے چہرے کے تاثرات چھپاتی رہی۔ مجھے لگتا ہے تائی امی، مجھے انفیکشن ہو گیا ہے۔ جو کچھ اس کی زبان میں آیا اس نے کہہ دیا، اور رافعہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا۔ وہ اسے اپنے ساتھ ہی نیچے لے آئی تھی اور پھر شال اٹھا کر اس کے کندھوں پر ڈالی اور باہر گاڑی کی جانب بڑھی، جہاں اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی وہیں رافعہ بیگم کے تاثرات بھی عجیب تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی میں کون سا ہنگامہ برپا ہونے والا ہے۔ حویلی میں رافعہ بیگم اور اس کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا، باقی ساری فیملی دوسرے پورشن میں تھی، کیونکہ وہ زیادہ تر وہیں رہا کرتے۔ کم ہی وہ اس پورشن میں آیا کرتے اور حویلی کے اس پورشن کے معاملات میں دخل اندازی بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ طاہر صاحب کی حدود میں رہنے والی طبیعت تھی کہ انہوں نے کبھی کسی کو اپنی معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں دی۔ کیا بات ہے ڈاکٹر ردا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ رافعہ بیگم نے سنجیدگی سے ڈاکٹر ردا کے چہرے کا جائزہ لیا۔ وہ ان کی ہم عمر تھی اور ان کی بہترین دوست بھی۔ وہ بس قریب کرسی پر سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اس کے چہرے کی رنگت یوں تھی گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ دل میں انجان سے وسوسے پھیل رہے تھے۔ شی از پریگننٹ۔ یہ کوئی بم تھا جو اس کی سماعتوں پر پھوڑ دیا گیا۔ ہسپتال کی چھت اس کے سر پر دھڑم سے آ گری اور وہ بے یقین بیٹھی رہ گئی۔ رافعہ بیگم کی تو گویا سانس ہی حلق میں اٹک گئی۔ ڈاکٹر ردا، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ان کی آواز جیسے گہری کھائی سے باہر آئی تھی۔ اسے یقین ہو چکا تھا اس کی تائی امی اسے زندہ درگور کر دیں گی یا پھر بیٹھے بیٹھے ہی ہلاک کر دیں گے۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، انہیں حمل ہے۔ رافعہ بیگم بس حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھتی رہی
اور پھر اس کا ہاتھ تھامتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اسے واپس حویلی لے کر آئی تھی۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی۔ ایک آنسو بھی اس کی آنکھ سے نہیں ٹپکا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب کون سی قیامت سے متعارف ہونا ہے، اور رافعہ بیگم کی خاموشی قوم سے نہ طوفان کا پتہ دے رہی ہے۔ انہوں نے کچھ نہیں پوچھا تھا، یہ بچہ کس کا ہے؟ کافی دیر وہ اپنے کمرے میں سر جھکائے بیٹھی رہی۔ دل گویا حلق میں دھڑک رہا تھا جب کافی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور رافعہ بیگم اسے سنجیدگی سے دیکھتی ہوئی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بے اختیار ہی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اس نے سہمی ہوئی نظروں سے رافعہ بیگم کو دیکھا۔ یہ بچہ خان کا ہے، خان کی اور میری جائز اولاد۔ لیکن رافعہ بیگم کے چہرے کے تاثرات تبدیل نہیں ہوئے۔ جانتی ہوں یہ اس حویلی کا ہونے والا وارث ہے اور میرے بیٹے کی اولاد، اس لیے تو تمہیں بخش رہی ہوں، لیکن تم اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کرو گی۔ کل میں خود جا کر تمہارے کچھ مزید ٹیسٹ کرواؤں گی اور اس کے بعد ہی میں خود اس بات کو اناؤنس کروں گی۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ بے یقینی سے رافعہ بیگم کو دیکھتی جا رہی تھی جب انہوں نے نرمی سے اس کے رخسار کو اپنی انگلیوں سے چھوا اور پھر مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی۔ وہ بے یقین سی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی اس نے جو کچھ دیکھا سنا وہ سچ تھا۔ دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی چھٹی حس اسے بار بار بیدار کر رہی تھی، لیکن پھر اس نے سر جھٹکتے ہوئے خود کو مطمئن کر دیا۔ اتنا نیگیٹو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کے بیٹے کی اولاد ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ راضی ہوں۔ لیکن اگلا چڑھنے والا سورج اسے حقیقت سے آگاہ کر گیا جب سب کے آفس چلے جانے کے بعد رافعہ بیگم اسے خود ہاسپٹل لے کر گئیں۔ سارے انتظامات پہلے ہی ہو چکے تھے۔ اسے وہاں جا کر اندازہ ہوا کہ کون سی قیامت اس پر آ کر گزرنے والی ہے۔ رافعہ بیگم نے اسے ڈاکٹر ردا کے حوالے کر دیا۔ صرف 3 سے 4 گھنٹے ہیں تمہارے پاس، اس کے پیٹ میں موجود اس کے کردار کی غلاظت کو صاف کر دو۔ وہ تڑپتے ہوئے رافعہ بیگم کے قدموں سے لپٹ گئی۔ خدا کے لیے تائی امی، خدا کے لیے ایسا مت کریں، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، ان سے التجا کر رہی تھی، لیکن آنے والی 2 نرسز نے اسے پکڑا اور فوری طور پر انجیکشن دے دیا۔ وہ جب تک ہوش میں رہی اپنے بچے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتی رہی۔ آج تو اتنا بڑا قدم اٹھانے والے تھے وہ لوگ کہ انسانیت بھی کانپ کر رہ جائے۔ پھول سا وجود جو ابھی اس کے پیٹ میں پلنے کی نوید سنا رہا تھا، اس روز ڈاکٹر ردا نے اس کا ابارشن کر دیا۔ وہ جب 3 گھنٹوں کے بعد ہوش میں آئی تو وہ وجود اس کے جسم سے الگ ہو چکا تھا۔ وہ بے اختیار چیخی اور کتنی دیر چیختی رہی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ تائی امی اس کے ساتھ یہ ظلم کریں گی۔ خبردار، اگر اس بات کو کسی کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی تو تمہارے کردار پر وہ کیچڑ اچھالوں گی کہ خود سے منہ چھپاتی پھرو گی۔ اسے حویلی لایا گیا اور حویلی والوں کو یہ بتایا گیا کہ بخار کی وجہ سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کسی نے بھی اس طرح غور نہیں کیا کیونکہ وہ پہلے بھی کم ہی دوسروں سے مخاطب ہوتی تھی۔ اس روز وہ اپنے کمرے میں ہی رہی، اس کی طبیعت سنبھل نہیں پا رہی تھی، درد کی شدت سے وہ بے حال تھی۔ دوسرے روز وہ کچھ بہتر ہوئی اور دوسرے ہی روز رافعہ بیگم نے اس کی سماعتوں پر بم پھوڑا کہ وہ بے یقین سی بیٹھی رہ گئی۔ انہوں نے گھر میں ہنگامہ برپا کرتے ہوئے سب کو متوجہ کیا تھا۔ انہوں نے چیخ چیخ کر ارم خانزادہ کو بتایا کہ جائز حق میں ہونے کے باوجود وہ ارم کے بچے کو مار چکی ہیں، اور وہ بے یقین سا بیٹھا رہ گیا۔ وہ نہ جانے کتنے ہفتوں سے اس کی جانب سے نظر انداز ہونا اس کی مغروری نہیں بلکہ شرمندگی اور خفت سمجھ رہا تھا۔ لیکن معاملہ اس حد تک پھیلا ہوا تھا۔ انہوں نے رپورٹس بھی تیار کروا لیں اور ڈاکٹر رومانہ کی ریکارڈنگ جس میں وہ انہیں بتا رہی تھی کہ تمہاری بہو ابارشن کے لیے آئی ہے اور تمہارے ہاسپٹل سے یہ ابارشن کروایا ہے، یہ سب کچھ ایک سوچی سمجھی پلاننگ تھی۔ انہیں یقین تھا کہ ارم اس حقیقت کو جان لینے کے بعد کھڑے کھڑے ہی اسے طلاق دے دے گا۔ وہ سرخ آنکھوں سے بے یقین ہو کر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا جبکہ ایک چپ اس کے لبوں پر لگ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر ہنگامہ کرتے ہوئے سب کو سچ سے آگاہ بھی کرے گی تو کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ ارم نے اس کی طبیعت کا بغیر اسے گھسیٹ کر کمرے میں لے آیا۔ اس نے سختی سے اس کا منہ دبوچ لیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو کہ تم نے میری اولاد کو ہی نگل لیا۔ مجھے گھن آتی ہے تمہارے وجود سے۔ اب تم ساری زندگی اس کا خسارہ بھگتوگی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ طاہر صاحب تو خود حیران و پریشان تھے۔ معاملہ اس حد تک جا سکتا تھا انہیں یقین نہیں تھا۔
اسے کمرے میں چھوڑ کر وہ آندھی طوفان کی طرح نیچے اترا اور آتے ہی اس نے وہ فیصلہ طاہر صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ بابا سائیں، میں ہر حال میں رخصتی چاہتا ہوں، وہ بھی 2 دنوں کے اندر اندر۔ طاہر صاحب کہنا چاہتے تھے کہ وہ بھی اس کنڈیشن میں نہیں ہے، وہ اس معاملے کو خود ہینڈل کرنا چاہتے تھے، لیکن ارم کا غصہ دیکھ کر انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ جو بھی تھا وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ارم ان کی بھتیجی کو طلاق دے دے، لیکن جو قدم ایشا نے اٹھایا تھا وہ قابل مذمت تھا۔ تم پاگل ہو گئے ارم، اس نے تمہارے ہونے والی اولاد کی جان لے لی اور تم پھر بھی اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو۔ رافعہ بیگم اس کی جانب بڑھی تھی۔ میں اسے ساری زندگی یہ سزا دینا چاہتا ہوں کہ اسے معلوم ہو سکے مجھ سے نفرت کرنے کا انجام کیا ہے۔ وہ اپنی نفرت میں اندھا ہو چکا تھا۔ 2 ہی دنوں کے اندر اندر وہ شاندار سی تقریب کی گئی۔ اس روز عروسی جوڑے میں وہ بجھی بجھی سی دلہن سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس نے اپنے نصیب پر ماتم کرنا ہے یا اتنے بڑے دن پر خوشی منانی ہے۔ ایک نفرت کی دبیز لہر اس کے ہوش و حواس پر چھائی ہوئی تھی۔ بس بہت ہو گیا آپ کا کھیل تائی امی، اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ نفرت کرنا کسے کہتے ہیں۔ اور بس خاموش ساکت بیٹھی رہی۔ رخصتی بڑے پیمانے پر کی گئی۔ بڑی تقریب میں نہ جانے کتنے بزنس مین، کتنی بڑی پارٹیوں کو دعوت دی گئی اور اسے پورے کے ساتھ ارحم کے کمرے میں اس کی بیوی کی حیثیت سے منتقل کر دیا گیا۔ رافعہ بیگم کی ساری پلان دھرے کے دھرے رہ گئے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس شخص سے کچھ بعید نہیں، وہ اس کے ساتھ ذرا بھی نرمی کا رویہ رکھے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ ارحم نے آتے ہی اسے بری طرح سے دھتکار دیا تھا۔ اسے تذلیل کا نشانہ بناتے ہوئے بیڈ سے نیچے اتار کر فرش پر سونے کا حکم دیا۔ اس نے بس ایک نظر اسے دیکھ کر یہی کہا تھا کہ مجھ پر اتنے ستم کریں کہ کل آپ کو اگر کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے تو آپ کے ضمیر کی آواز سے آپ کی موت نہ ہو۔ جبکہ ارحم نے لو چلکاتی ہوئی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ کر اس کے وجود کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی جس تکلیف سے گزر رہا ہے وہ خود بھی اسی تکلیف سے گزر رہی تھی۔ یہ بچہ ان کی پہلی اولاد تھا، چاہے جن حالات میں بھی ہو، لیکن اولاد جانور کو بھی پیاری ہوتی ہے اور ارحم کے لیے صدمہ کم نہیں تھا۔ بس مجھے کچھ وقت دیں، میں آپ کی سوچوں سے اس منافقت بھرے رشتے کو بھرم اتار دوں گی۔ آپ کے سامنے آپ کی ماں کی حیثیت یوں سامنے لے آؤں گی کہ آپ خود بھی حیران و پریشان ہو جائیں۔ وہ نہ جانے کتنی دیر رو کر سوچتی رہی۔ اب اسے ہر حال میں ارحم کے سامنے اس حقیقت کو لے آنا تھا اور اس کے لیے اسے بھی تھوڑا انتظار کرنا تھا۔ رخصتی کے بعد بھی ارحم نے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا۔ وہ لا تعلق سا ایک کمرے میں رہتے ہوئے بھی ایک بت بن چکا تھا۔ ان کی رخصتی کو تقریباً 3 ہفتے گزر چکے تھے جب اس روز وہ مکمل پلاننگ کے ساتھ ہاسپٹل گئی۔ وہ نرم و ملائم سے لہجہ رکھنے والی معصوم سی عشا تو اس روز اپنے بچے کے ساتھ ہی مر گئی۔ اپنے سامنے ڈاکٹر ردا کو دیکھ کر نہ جانے کتنی نفرت اس کے وجود میں اتر آئی۔ ڈاکٹر ردا بھی اسے پہچان چکی تھی، لیکن آج وہ اس کے سامنے ایک الگ شخصیت سے موجود تھی۔ اس نے بیگ میں ہاتھ ڈالا اور ایک موٹی رقم ڈاکٹر کے سامنے رکھ دی۔ پچھلی بار جب آپ نے میرا ابارشن کیا تھا تو مجھے کچھ بھی پیچیدگیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا، سو اسی لیے میں بھی چاہتی ہوں کہ اس بار بھی میرا ابارشن آپ ہی کریں۔ ڈاکٹر ردا نے نامحسوس طریقے سے فوراً رقم اٹھا کر اپنے سامنے کر لی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس بار میں آپ کو اتنا بدلا ہوا پاؤں گی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی چمکتی ہوئی مسکراہٹ تھی۔ دراصل میرے ہسبینڈ نہیں چاہتے کہ میں بچہ کنسیو کروں، اسی لیے میں ابارشن کروانا چاہتی ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ آپ یہ کام کرتی ہیں۔ اس نے بہت پراعتماد مسکراہٹ سے کہا تھا۔ کیوں نہیں، آپ کل آ جائیں، میں کل ہی آپ کا کام کر دوں گی۔ نوٹوں کی اس موٹی گڈی کو اٹھا کر اس نے اپنی گود میں رکھتے ہوئے ڈاکٹر ردا نے کہہ دیا۔ ویسے کب سے یہ کام کر رہی ہیں آپ؟ کافی عرصے سے، بلکہ میں کہوں گی کہ اس ہاسپٹل میں ڈیلیوری سے زیادہ ابارشن ہوتے ہیں، تو ایک مسکراہٹ سے بتا رہی تھی، اور وہ اٹھ کر اس کے چہرے پر آ چکی۔ اس نے گلے کے قریب لگائے ہوئے ایک چھوٹے سے ہڈن کیمرے کی طرف اشارہ کیا تھا، اور ڈاکٹر ردا کے چہرے کا رنگ پل بھر میں زرد ہو گیا۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ جانتی ہیں؟ اس نے آگے بڑھ کر وہ کیمرہ ہٹانا چاہا جب اس نے سختی سے ڈاکٹر ردا کو دور دھکیل دیا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے دور جا کر کھڑی ہوئی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ کل تک یہ ثبوت پولیس کے پاس نہ پہنچے تو کل تمہیں حویلی میں آنا ہوگا۔
اس ساری سچائی کو غلنے کے لیے جو تمہارے اندر دفن ہے۔ کل 5 بجے تمہارا انتظار کروں گی، ورنہ 6 بجے تھانے ملاقات ہوگی۔ ایک مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتے ہوئے وہ بیگ اٹھا کر وہاں سے نکل آئی۔ اسے یقین تھا کہ اس کا بنایا ہوا کھیل ضرور کامیاب ہوگا۔ اب اسے شدت سے کل کا انتظار تھا، اور ہم آج بھی اس کے ساتھ ویسا ہی رویہ اختیار کیے ہوئے تھا جیسا کہ پہلے روز۔ وہ شاید اسے اپنے ساتھ باندھ کر اذیت سے مارنا چاہتا تھا۔ بس کچھ وقت باقی ہے، میں آپ کی محبت کو واپس پا لوں گی، بلکہ مزید شدت کے ساتھ۔ اس نے مسکراتے ہوئے ارم کا چہرہ دیکھا۔ اس وقت 4:30 بج رہے تھے اور لاؤنج میں موجود مکین چائے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس وقت یہ چائے حویلی میں موجود تمام مکین مل کر ہی پیتے۔ ملازمہ نے چائے رکھی اور اس نے کپ اٹھا لیا۔ رائل بلو کلر کے خوبصورت لباس میں آج اس کے چہرے کی چمک ہی نرالی تھی۔ تب اس نے داخلی دروازے سے اندر آتی ڈاکٹر رضا کو دیکھا۔ ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس نے وہ کانپتے ہوئے لگوں سے لگا لیا، جبکہ ڈاکٹر رضا کو اندر آتا ہوا دیکھ کر بھول گیا رافعہ بیگم حیرت سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے آپ ڈاکٹر صاحبہ! انہوں نے گرم جوشی سے ڈاکٹر رضا کو ملنا چاہا، لیکن وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ طاہر صاحب اور ارحم وہیں بیٹھے شاید اس کے بجھے ہوئے چہرے کا جائزہ لے رہے تھے۔ میں یہاں حقیقت بتانے آئی ہوں رافعہ، وہ حقیقت جسے میں اب مزید نہیں چھپا سکتی۔ رافعہ بیگم کے چہرے کی رنگت واضح طور پر ظاہر ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کون سی حقیقت؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ انہوں نے پلٹ کر ایک نظر طاہر صاحب کی جانب دیکھا اور ارحم کو جو نہماک سے ڈاکٹر رضا کا چہرہ دیکھ رہے تھے، جبکہ پاس بیٹھا وجود دلچسپی سے چائے کے سپ لے رہا تھا، جیسے کہ اسے ساری گفتگو سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہو۔ وہی حقیقت جس کے لیے تم نے مجھے مجبور کیا تھا۔ میں آپ سب لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ رافعہ نے مجھ سے زبردستی اپنی بہو کا ابارشن کروایا اور اس کے بدلے مجھے خطیر رقم دی۔ انہوں نے یہ راز رکھنے کے لیے بھی مجھے رقم دی تھی اور سارا الزام اپنی بہو پر لگا دیا۔ بلند آواز اور پختہ لہجے کے ساتھ ڈاکٹر رضا نے ساری حقیقت ان کے سامنے بیان کر دی، جبکہ رافعہ بیگم تو سر پیٹتی رہ گئی تھی۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس سے ضرور اس لڑکی نے رقم دی ہے۔ جبکہ ڈاکٹر رضا کے اگلے جملے پر وہ خاموش ہو گئی۔ میرے اسپتال میں موجود سٹاف اس بات کا گواہ ہے، اور شاید کیمروں میں بھی ریکارڈنگ موجود ہو۔ سب کچھ ویسا ہی ہوا تھا جیسا وہ چاہتی تھی۔ تب تک وہ بے یقین سے بیٹھی رہی جب تک کہ طاہر صاحب کا زناٹے دار تھپڑ رافعہ بیگم کے چہرے پر نہیں پڑا۔ ایک سکون کی لہر اس کے وجود میں اترتی چلی گئی۔ ارم پھٹی پھٹی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا، جیسے وہ ابھی تک بے یقین ہو۔ زندگی میں پہلی بار طاہر صاحب نے رافعہ بیگم پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ تو بے یقین سی کھڑی رہ گئی اور پھر آگے بڑھ کر ان کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ چیخ پڑی تھی، اس لڑکی نے ہماری زندگیوں کو برباد کر دیا ہے، میں اس کی جان لے لوں گی۔ یہ ہمارے سر پر زبردستی مسلط ہوئی ہے، جیسے کہ اس کی ماں کتنے جتن سے۔ میں نے اس کی ماں کو اس حویلی سے نکالا تھا، ورنہ وہ تو آپ پر قابض ہونے والی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اگر وہ اس حویلی میں مزید رہی تو ضرور آپ کو مجھ سے چھین لے گی، اور اسی خوف سے میں نے اسے اس حویلی سے نکال دیا۔ لیکن پھر آپ اس کی خبیث بیٹی کو یہاں لے کر آئے۔ وہ بری طرح چیختے ہوئے طاہر صاحب کا گریبان جھنجھوڑ رہی تھی، اور آج ایک اور حقیقت سے پردہ اٹھا تھا۔ انہوں نے صرف اس خوف کو بنیاد بنا کر نازیہ بیگم کو اس حویلی سے نکل جانے پر مجبور کر دیا۔ حالانکہ ایک خاص ملازم کو بھیج کر انہوں نے نازیہ بیگم کو ہراساں کرنے کی بھی کوشش کی تھی، اور جب انہیں اندازہ ہوا کہ یہاں ان کی عزت محفوظ نہیں ہے تو اپنی بیٹی کو لے کر چپ چاپ حویلی سے نکل گئیں۔ اور ان کے جانے کے بعد حویلی کے مکینوں میں یہ بات ایک عرصہ مشہور رہی کہ وہ اپنے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہیں۔ وہ بے یقین سی اٹھ کھڑی ہوئی اور آگے بڑھ کر اس نے تائی کا بازو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ میری امی کے بارے میں؟ آپ نے انہیں حویلی سے نکالا تھا؟ اور رافعہ بیگم تو اس پہ جھپٹ پڑی، اس سے پہلے کہ وہ اس کا منہ نوچ لیتی، جب ارم نے بے ساختہ اسے پکڑتے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ بس کر دے ماما، اور کتنے فساد ڈالیں گے آپ نے؟ ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان نفرت پھیلا دی۔ میری اولاد کا قتل کرنے والی آپ ہیں۔ گھن آتی ہے مجھے آپ کو ماں کہتے ہوئے۔ آپ جیسی مائیں اپنی اولاد کی خوشیوں کو چھین لیتی ہیں۔ وہ جب دوڑتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی،
آج اسے اندازہ ہوا تھا کہ بد کرداری کا جو بدنما داغ اس کی ماں کے پیٹھ پر لگایا ہوا تھا، اس کے پیچھے بھی رافعہ بیگم کا ہاتھ تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد وہ بیڈ پر بیٹھ کر نہ جانے کتنی دیر روتی رہی۔ جب ارحم کمرے میں داخل ہوا، اس کے سامنے بیٹھ کر وہ اس کے آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے عجیب سے گلٹ میں مبتلا تھا۔ اس نے ایک بے بنیاد سی نفرت میں نہ جانے کتنی خوشیوں کو برباد کر دیا۔ کہنے سننے کو کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ اس نے جب ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے سینے پر گرا لیا اور وہ اس کے سینے پر گرتے ہوئے نہ جانے کتنی دیر روتی رہی۔ وہ آہستگی سے اس کے بالوں کو سہلاتا رہا۔ کافی دیر ہونے کے بعد وہ تھک کر آنکھیں موند گئی اور نیند میں اترتی چلی گئی، جبکہ اس کے ماتھے پر جھک کر بوسہ دیتے ہوئے ارحم نے اسے پرسکون ہونے دیا۔ رافعہ بیگم کی اصلیت سب کے سامنے کھل چکی تھی۔ طاہر صاحب نے سزا دیتے ہوئے ان سے کمرہ بھی الگ کر لیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ اتنی گری ہوئی حرکت کر سکتی ہیں۔ صرف ان کی گری ہوئی حرکت کی وجہ سے نازیہ بیگم ساری زندگی اکیلے پن میں گزار کر ایک بے نام سی موت مر گئی، اور ان کے بھائی کی اولاد نہ جانے کتنی مشکلات میں پلتی رہی، اور اب آ کر انہوں نے اپنے ہی بیٹے کی اولاد کے ساتھ جو کچھ کیا وہ تنہائی کا شکار ہو چکی تھی۔ گھر میں کوئی بھی ان سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا تھا۔ اس روز وہ آفس سے نکلی تو گھر میں بیٹھا ہوا ارحم اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ چپ چاپ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ ارحم نے گاڑی فارم ہاؤس کی جانب موڑ دی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے گھر لے چلیں پلیز۔ وہ ابھی بھی اداس تھی، حالانکہ اس واقعے کو چند دن گزر چکے تھے، لیکن اس کے چہرے کی اداسی برقرار تھی۔ ارحم اسے لے کر فارم ہاؤس میں آ گیا۔ اس کے لیے اس نے اتنا زبردست سرپرائز پلان کیا تھا کہ وہ بے یقین سی کھڑی رہ گئی۔ داخلی دروازے سے لے کر کمرے تک سرغلاب کی پتیوں سے سجے ہوئے راستے اس کے منتظر تھے۔ ارحم کا ہاتھ تھام کر وہ ان پتیوں پر قدم رکھتی ہوئے اندر آئی۔ آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھری ہوئی تھی، جبکہ وہ اس کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ بے یقین سی رہ گئی۔ کمرے کو یوں سجایا گیا تھا جیسے کہ دلہن کے لیے سجایا گیا ہو۔ کمرے میں جا بجا پھیلے ہوئے گلابوں کی فسوں خیز خوشبو۔ یہیں رکو، ابھی کچھ دیر باقی ہے۔ وہ وہیں رکی اور ارحم باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک لڑکی اندر داخل ہوئی جس کے ہاتھ میں خوبصورت ڈریس تھے۔ اس نے وہ ڈریس اسے پہننے کے لیے دی تو وہ چپ چاپ سر جھکا کر پہن آئی۔ خوبصورت سے جگمگاتی اور سرخ رنگ کی ساڑی میں اس کا وجود دمک رہا تھا۔ وہ لڑکی غالباً بیوٹیشین تھی جس نے اس کے چہرے کو مہارت سے میک اپ کرتے ہوئے ایک الگ روپ دے دیا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی جب ارحم کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بے حد باوقار اور حسین لگ رہا تھا، لیکن اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ اپنے قدموں پر ساکت رہ گیا۔ سرخ رنگ میں کھلتا ہوا گلاب وہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ تو کیسا لگا میرا یہ رومانٹک سا سرپرائز؟ اس نے کمر سے تھامتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا۔ وہ چہرہ جھکا کر مسکرا دی۔ ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے میں اسے واپس تو نہیں لا سکتا، لیکن یہ وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ آنے والے ہر دن ہر لمحے کو اس قدر حسین بنا دوں گا کہ تمہیں اپنی قسمت پر رشک آئے۔ وہ اسے وعدہ کر رہا تھا، اس کے حسن کو سراہتے ہوئے اس کے زلفوں سے کھیل رہا تھا، اس کے لبوں پر ہلکی گستاخیاں کرتے ہوئے اس کے وجود کو سمٹ جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ قسمت اس پر مہربان تھی اور اس نے مسکراتے ہوئے ارحم کے سینے پر اپنا سر سجا دیا۔ ضروری نہیں کہ تاعمر آپ کو آزمائشوں سے گزرنا پڑے۔ پروردگار اگر آپ سے کچھ چھین لیتا ہے تو اس کے بدلے میں آپ کو بہترین سے نوازتا ہے۔ بس آپ نے صبر اور حوصلہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی تو اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔